الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہوئے، اپنے اندر عشق رسول کا جذبہ بڑھاتے ہوئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک با کثرت پڑھنے کا ذہن بناتے ہوئے درود پاک میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر روزانہ صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے، اسے قیامت میں میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہمارے پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہتے تو نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل پروگرام کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں ہم بڑے ناموں بڑے القاب والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں، یا ان کے ناموں کو بہت ہی احترام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یا بڑے بڑے الفاظ میں ہیڈنگز کے ساتھ ڈالا جاتا ہے۔ یقیناً اگر وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی معتبر شخص ہے اور اللہ نے اسے کوئی دینی مقام بھی عطا فرمایا ہے، تو اس کے جو القاب اور اس کے جو نام ہیں اگر اس کے مطابق ہے تو بالکل درست ہے۔ مگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نام تو بڑے ہوتے ہیں مگر آدمی کا کام ایسا نہیں ہوتا، القاب تو بڑے ہوتے ہیں مگر ان القابات کے مطابق انسان کی حیثیت نہیں ہوتی، تو بس وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ مگر ایک شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھی پیدا فرمائی ہے کہ جن کے ناموں کا تذکرہ، جن کے ناموں کا شہرہ، جن کے القابات کا شہرہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ پاک نے مخلوقات کے درمیان فرما دیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس پیاری ہستی کے نام لیتے رہے، اپنی امت کو ان کے نام سکھاتے رہے۔ کتب سابقہ میں اللہ کریم نے اس پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کو ذکر فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بہت ہی پیارے پیارے، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ نام عطا فرمائے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یقیناً جب ہمارے آقا پیارے ہیں تو ان کے نام بھی پیارے ہیں، ہمارے آقا عظیم ہیں تو ان کے نام بھی عظیم ہیں، ہمارے آقا فضیلت والے ہیں ان کے نام بھی فضیلت والے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں پر، اور ان پیارے ناموں کے بعض کے معنی و مفہوم اور وجوہ تسمیہ، یعنی یہ نام آپ کو کیوں عطا فرمایا گیا، اس کے بارے میں سنیں گے۔ پھر ناموں کی برکت کے حوالے سے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف محبت اور شوق بڑھانے کے لیے مزید بھی گفتگو ہمارے سلسلے میں جاری رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام آج کے موضوع میں شامل ہو جائیں۔ آپ چاہیں تو کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل پروگرام کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، پیارے آقا کے پیارے نام۔ عمران بھائی، کچھ تمہیدی کلمات میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کے بارے میں عرض کیا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں بعضوں کے القابات 2 4 3 ہو جاتے ہیں، نام بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ ہمارے ساتھ رہنے والوں میں 1 1 2 2 3 3 نام بھی ہوتے ہیں، دادا نے کچھ رکھ دیا، دادی نے کچھ رکھ دیا، ابا نے کچھ رکھ دیا، نانا نے کچھ رکھ دیا، وہ 2 3 ناموں سے مشہور ہوتا ہے۔ مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں نام ہم نے سنے ہیں، کتابوں میں دیکھے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی تعداد ایک تو کتنی تھی، اور ان اسماء مبارکہ کی کثرت یعنی ان کی زیادتی، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ علماء نے کیا اس پر کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک اصول ہے کہ کثرت اسماء کثرت فضائل پر دلالت کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یعنی جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ فضیلت والی ہوگی، یہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے،
اسی طرح سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو یہ اس کی فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے نام بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ نام ہونا اس کے کثرت فضائل پر دلالت کرتا ہے، یعنی بڑی فضیلت والی ہے۔ اور پھر وہ جو نام ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے، جیسے ام القرآن ذکر کیا، دعا ذکر کیا، کنز کو سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، تو پھر ان کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں نا مفسرین کہ اس کو کیوں کہتے ہیں اور اس سے کیا برکت ملتی ہے، تو یوں اس کی صورت کی اہمیت اور عظمت ہمارے ذہنوں کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں اس پر غور کریں تو علماء نے بے شمار حضور علیہ السلام کے نام لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ تو مشہور ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 99 نام حضور علیہ السلام کے ہیں، وہ مشہور ہو گئے عوام کے اندر، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صفاتی نام کو دیکھا جائے تو آپ کے ناموں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صفاتی نام بے شمار ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو بے شمار نام عطا فرمائے ہیں، اور وہ نام کیا کہ وہ صفاتی نام ہیں، یعنی جو جو اوصاف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے اس وصف کے مطابق شاندار عظیم الشان اللہ نے آپ کو نام بھی عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، یعنی خصوصیت کیا ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ وہ ہوتا ہے، خصوصیت اسپیشل چیز وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے اندر ہے وہ کسی اور میں نہ ہو، اسی کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے خاص۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار جو ہے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے نام بھی اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنا جو کرم فرمایا، اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نام بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں۔ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو اپنے ناموں میں سے 67 نام عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 67 نام اللہ نے جو اپنے رکھے ہیں، جو اللہ کے اپنے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 67 مولانا نام تو ہم اللہ کے پڑھتے ہیں جی، اور پھر ان میں سے 6 اگر جا اور کوئی دیکھیں ان 99 ناموں کے اندر تو وہ ایسے بھی ہیں نا کہ جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے نام 2 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ذاتی نام ہے، دوسرے صفاتی اسماء ہیں۔ ٹھیک ہے، ذاتی نام اللہ کا جسے اس میں جلالت بھی کہتے ہیں وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور صفاتی نام ہے یعنی اللہ کے اوصاف والے جو نام ہیں اس میں بھی پھر 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں، 2 قسمیں ہیں اس کے اندر۔ صفاتی نام بعض تو وہ ہیں کہ غیر اللہ پر بولنا وہ جائز ہی نہیں ہوتے، کسی اور پر وہ نہیں بولے جا سکتے، جیسے کہ قیوم ہے، حی ہے، حی ہے، معبود، تو اس طرح کے نام ہیں۔ اچھا، صفاتی ناموں میں سے بھی بعض وہ ہیں کہ جو اللہ نے خود بھی اوروں کو بلکہ اپنے حبیب علیہ السلام کو خاص طور پر عطا فرمائے ہیں، جیسے کہ اس کے اندر 67 جو ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں آپ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اب اس میں یہ نام دیکھیں، آپ دیکھیں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ حکیم، رحیم، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، فتاح، علیم، رافع، سمیع، بصیر، عدل، خبیر، حلیم، عظیم، غفور، اس طرح 67 نام آپ نے گنوائے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی ذوق والی بات مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے محسن بھائی یہاں پر لکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو ایک اسم عطا فرمایا، ٹھیک، کسی کو 2 نام عطا فرمائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے 2 نام دیے، علیم اور حلیم کا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نام حلیم کا دیا اپنے ناموں میں سے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے شکور کا نام دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کریم فرمایا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حفیظ، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر اور 1 یا 2 یا 3 نام اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے، لیکن حضور کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے
اپنے ناموں میں سے 67 نام جو ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا یہ تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، ان کی تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کو دیکھیں تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے حضور علیہ السلام کو 70 نام عطا فرمائے اور پھر آپ نے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت بھی فرمایا۔ اچھا اسی طرح شیخ عبد الکریم جیلی شافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الکمالات الالہیہ فی الصفات المحمدیہ۔ واہ واہ، اس میں آپ نے ایک تیسرا باب باندھا ہے جس کے اندر آپ نے عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ اتصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاسماء والصفات الالہیہ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کے ناموں اور صفات سے متصف ہونا، اور اس میں آپ نے اللہ کریم کے بے شمار اللہ کریم کے ناموں اور صفات سے متصل ہونے کو کثیر دلائل کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا ہے، وہ نبی پاک کے لیے۔ جی ہاں۔ اچھا اسی طرح حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور علیہ السلام کے 99 نام دلیل کے ساتھ ثابت کیے۔ اللہ، 67 70 پھر 70 اور اس کے بعد 99 ہے کیا بات ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے اسماء کو دیکھا جائے تو بہت سارے کثیر نام جو ہے وہ علماء نے اس پر پوری حضور کے ناموں پر جو ہے نا وہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ناموں سے نوازا ہے۔ کتابیں بھی لکھی اور پھر کتابوں میں جہاں نبی پاک کے فضائل بیان کیے تو ان میں پورے ابواب چیپٹرز باندھے ہیں کہ وہ اسماء جو اللہ پاک نے نبی پاک کو اپنے عطا فرمائے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الخصائص الکبریٰ میں، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور دیگر میں ہم اگر دیکھتے ہیں کتابوں میں جہاں سیرت بیان ہو رہی ہے، جہاں نبی پاک کے فضائل بیان ہو رہتے ہیں تو وہاں یہ باب، یہ چیپٹر ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں جو عمران میں نے گفتگو کے مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا فضل و کرم فرمایا کہ اپنے ناموں میں سے پیارے پیارے نام اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ اور اگر ہم 99 والی بات جو بیان کی گئی اس کو لیتے ہیں یا 70 والی بات لیتے ہیں یا 67 والی بات لیتے ہیں تو یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ اللہ کریم اپنے نبی پاک علیہ السلام پر کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا فضل فرمانے والا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم جا بجا دیکھتے ہیں، صرف ایک آیت بطور نمونہ پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ میں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے 2 نام عطا فرمائے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب یہاں 2 نام ذکر کیے ہیں، رؤوف اور رحیم، یہ 2 نام اللہ پاک کے بھی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ تو جب وہ رؤوف ہیں تو اس کی عطا سے یہ بھی رؤوف ہے، وہ رحیم ہے تو اس کی عطا سے یہ بھی رحیم ہے۔ تو کمال ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کی۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ اور نام بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ہیں، اور سب سے پیارا نام جسے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر ہم عمران بھائی سے بات کرتے ہیں۔ عمران بھائی، ہمارے آقا کا جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کے معنی اور اس کے حوالے سے علماء نے جو تحریر کیا، پھر نام محمد کے فضائل، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کا نامی زمین میں آپ کا ذاتی نام جو ہے وہ محمد رکھا ہے، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ محمد نام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اللہ نے اپنا ذاتی نام جو رکھا ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اور حضور علیہ السلام کا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب اس دونوں ناموں میں مطابقت دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کیف رفعت ذکری، اے اللہ یہ ارشاد فرما میرا ذکر تو نے کیسے بلند کیا ہے، میرے ذکر کو کیسی بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کی تو رب نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، واہ واہ، اے حبیب آپ کے ذکر کو ایسی بلندی دی ہے کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو تمہارا بھی ذکر ساتھ میں کیا جائے گا، جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی جو ہے وہ ساتھ لیا جائے گا۔ ایسی رفعت اور ایسی شان کی بلندی حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اچھا اب یہ جو عطا فرمائی، نام کی باری آئی، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے،
اور حضور علیہ السلام کا محمد ہے، جی دونوں کے اندر مطابقت دیکھیں، جی فرمائیں۔ اس میں جلالت کے اندر بھی 4 حروف ہیں، جی اور لام لام ہا، جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی دیکھیں تو 4 حروف ہیں۔ میم ہا میم دال۔ اچھا، اسی طرح اس میں جلالت اللہ کو دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ 2 حروف کے بعد شد ہے، تشدید ہے، جی اس میں بھی دیکھیں 2 حروف کے بعد شد اور تشدید ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، یہ اللہ اس میں جلالت بغیر نقطوں کے ہے، یہ والا بھی جو ہے محمد جو ہے یہ بھی بغیر نقطوں کے ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا، اس میں 2 حرکتیں، 1 سکون ہے اس میں جلالت میں، لفظ محمد کے اندر بھی 2 حرکتیں اور 1 سکون ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری باتیں میں آپ کو تفسیر نعیمی سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح مفتی صاحب نے لکھا کہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں تو ہونٹ آپس میں ملتے نہیں ہیں، منہ کھلا رہتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے، لیکن جب محمد کہتے ہیں تو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اللہ، آپ کہتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام مخلوق کو اللہ سے ملانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں، یہی تو بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے آئے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا جانے والا، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے جو ہے محمد، یعنی حضور علیہ السلام کے نام کا معنی یہ ہے کہ آپ کی تعریف، آپ کی ثنا بار بار کی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا صرف زمین میں نہیں بلکہ عرش پر، زمین پر، فرش پر، ہر جگہ، ہر کائنات کے اندر حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ذکر خیر آپ کا کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام، اب دیکھنا کہ آپ کے نام کی فضیلت محسن بھائی، جب کوئی پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے بہت پہلے آپ کے نام کو ظاہر فرما دیا، یہاں تک کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، قبول نہ ہو رہی تھی، تو آپ نے اللہ کے دربار کے اندر حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کا وسیلہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ سے پوچھا، یہ بتاؤ اے آدم علیہ السلام، آپ نے ان کو جانا کیسے؟ تو آپ علیہ پیدا ہی نہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں عرض کی، مولا جب میں جنت میں تھا تو جنت کے ستونوں پر، اس کی دیواروں پر یہ نام لکھا ہوا دیکھتا تھا تو سمجھ گیا کہ یہ تیرا مقرب کوئی بندہ ہے، اور اس کا وسیلہ دیا تو حضور علیہ السلام کے اس نام کے وسیلے سے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ یعنی آدم علیہ السلام ابھی زمین پر تشریف لائے ہیں، جنت میں ہی ہے، اور جنت میں ہیں، اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا اور یہ آپ کو بلندی اور عروج عطا فرمایا۔ یہ جو محمد نام ہے جس پر ہم ذکر کر رہے ہیں، نبی پاک، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا بہت زیادہ تعریف کیا جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، ایک معنی علماء نے بھی بتایا محمد نام کا کہ وہ شخصیت جو بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد، اس کے بارے میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، قیامت میں عمران بھائی نبی پاک کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا، وہ جھنڈا جس کے تلے نبی پاک علیہ السلام اپنے گناہ گاروں کو جمع فرمائیں گے میدان محشر میں، جو یہ لواء الحمد حضور کو دیا جائے گا، اور پھر نبی پاک اس دن اللہ کی جو حمد فرمائیں گے، جو تعریف فرمائیں گے، جس کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور نے نہ کی ہوگی، اس خوبصورت انداز میں اللہ پاک کی حمد فرمائیں گے، اسی لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو مقام محمود پر، یہی مقام محمود ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیا جائے گا، تو مقام محمود پر جب فائز کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ حمد کا مقام ہوگا، ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرے گی، تو آپ کو محمد کہا گیا۔ تو یہ محمد نام کے بڑے ہی برکتیں ہیں، بڑے ہی فضائل۔ اچھا، یہاں محمد نام کی فضیلت ابھی یوں سن رہے ہیں، آپ کچھ فرما رہے ہیں، پھر میں اپنا اگلا سوال کرتا ہوں۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی فرمانے والے اور آخرت میں جو فرمائیں گے، کمال ہے۔ اس میں مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا اسم ذاتی حروف کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نامی اسم گرامی محمد بھی حروف کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں کہ لفظ اللہ ہے،
اگر اس کا شروع کا حمزہ نکال دیا جائے، الف نکال دیں تو للہ رہ جائے گا، للہ بھی اللہ ہی کے لیے واہ واہ ہے، اس سے مراد بھی اللہ رب العالمین ہے۔ کیا بات، اگر لام نکال دیں تو لہو رہ جائے گا، واہ واہ، اس سے مراد بھی وہی رب لہو کائنات۔ ملک السماوات والارض، جی اچھا، اس کے بعد پھر اگر وہ لام بھی ہٹا دیں تو ہوں رہ جائے گا، ہے اور ہوں دیاں ضرباں لائے جا، ہے تو یہ تو اللہ، تو اس سے مراد بھی پھر اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر میم ہٹا دیا جائے شروع کا تو کیا رہ جائے گا؟ حمد، حمد، اس کا معنی بھی تعریف ہے، ہے حمد ہے، ثنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہا بھی نکال دیا جائے تو کیا رہ جائے گا؟ مد، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، طویل ہونا، لمبا ہونا، کھینچنا اپنی طرف، اچھا کھینچنا، جی کھینچنا۔ جیسے مقناطیس کھینچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق کو، اپنی امت کو کھینچ کر اپنے رب کے دربار کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، اچھا، اس کے بعد اگر میم بھی ہٹا دیا جائے، دال رہ گیا، صرف دال رہ گیا، اور دال کا مطلب ہوتا ہے رہنما، ہے الدال علی الخیر کفاعل، واہ 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 واہ، تو فرمایا یہ حروف کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ پر شفقت مہربانیاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مفتی صاحب کے تربت پہ اللہ پاک کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً حکیم الامت تھے مفتی احمد یار خان نعیمی، کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اچھا، یہ باتیں جو ہے نا، عشق و محبت جن کے دلوں میں ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے وسوسوں کا ہی شکار رہ جاتے ہیں، تو وسوسوں میں نہ پڑا کریں۔ آقا کی جب بات آئے تو تعریف کیا کریں، آقا کی جب بات آئے تو ہمارے سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جانے چاہیے کہ ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، ان کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں نام محمد پر بات تو کر رہے ہیں، ایک بات محسن بھائی، یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی نا رؤوف الرحیم، اللہ نے اپنا نام بھی رؤوف الرحیم فرمایا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 143 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، جی اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہاں حضور کی بات ہو رہی ہے کہ حضور مسلمانوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بے شک، وہی لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا، اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا، اس میں اور بہت کچھ ہے ہی نہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں نا اس طرح کی۔ بالکل، لفظ شہید اللہ پاک نے اپنے لیے استعمال فرمایا، تو وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی شہید کا لفظ آیا۔ تو اس طرح کی کئی آیات ہیں، تو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جو چاہے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض، کوئی وسوسہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ عاشقان رسول جب نبی پاک کے نام کی برکت کو سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنتے ہیں، اب نام محمد کی اتنے فضائل ہیں، تو اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے کی کیا برکت ہے، اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ عاشقان رسول جب اپنے آقا کے نام پر نام رکھیں گے تو اس کی برکتیں یقیناً ان کو ملیں گی۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھنا، محمد نام رکھنا، یہ بڑی فضیلتوں والا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کے فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احادیث طیبہ میں محمد نام رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ واہ واہ، کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رکھنے کی فضیلتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جس کے گھر میں جس کے 3 بیٹے ہوں اور پھر وہ ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ جاہل ہے، اللہ، یہ حدیث مبارک میں آیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں رہے گا تمہیں کیا ہے کہ تمہارے گھر میں 1 2 یا 3 محمد ہوں۔ جی بالکل، اسی طرح ایک اور جو ہے وہ روایت میں ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں محمد رکھے، سبحان اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا کہ مجھے ایسے شخص کو عذاب دیتے حیا آتی ہے جس نے میرے محبوب کی محبت میں ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ واہ، کیا بات ہے، اسی طرح اور بھی احادیث کے اندر اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ یہی فضیلت اگر ہم لے لیں کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اور وہ اسے قیامت میں اس کے لیے اگر یہ برکت ہے کہ اسے عذاب دینے میں، سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے، تو اب یہ سمجھ لیں کہ ہم اگر دنیا کی اور آخرت کی بہتریاں چاہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں یا عاشقان رسول، تو ہمیں اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے چاہیے کہ محمد نام کی اپنی جگہ برکتیں ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ ناز خواہ اسلامی بھائی بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ مولانا جمیل الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے آنکھوں کا تارا، نام محمد، اس کے کچھ اشعار یہ پڑھ دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی طرف بھی ہمارا جانا ہوگا۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مزید نبی پاک کے پیارے پیارے ناموں کے حوالے سے سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ بڑھتے ہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کی جانب، اور وہاں ہونے والے صلاۃ والسلام دعا مناجات میں شرکت کریں۔ پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت، پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت، پیلا ہوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت، پیلا ہوں سلام جن کا منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت، پیلا ہوں سلام غوث اعظم امام تو قورنوں کا، غوث اعظم امام تو قورنوں کا، جلوائے شان قدرت، پیلا ہوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت، پیلا ہوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت، پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت، پیلا ہوں سلام یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی
عطا کا ساتھ ہو اللہ جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو اللہ یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے اللہ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کی برکتوں اور فضیلتوں کو سماعت کر رہے تھے عمران بھائی. مزید کچھ برکات و ثمرات فضائل نام محمد کے. کنز الاموال شریف کی حدیث مبارک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. اللہ 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 واہ. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. کیا بات ہے. روز قیامت میزان و پل پر روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد دے گا سہارا نام محمد. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارک میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم سبحان اللہ جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا یعنی جس کا نام محمد ہوگا میں اسے عذاب نہ دوں گا. ہے کیا بات. مولا ہے لایا کیا کیا
پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ کیا بات ہے نام محمد کی، اور نام محمد کی برکت اس امت کو جو عطا کی گئی۔ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس امت کا نام پچھلی امتوں میں، پچھلی کتابوں میں جو ذکر کیا گیا وہ حمادین ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والے، بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لائق ہے کہ آپ کا نام محمد ہو اور آپ کا نام احمد ہو، اور یہ بڑی خصوصیات اور بڑے مقام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اچھا، پھر اللہ نے ایک خصوصی انتظام فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں نام احمد کا تذکرہ کو تھا، ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، مگر اللہ نے انتظام فرمایا کہ کسی کا نام احمد نہ ہوا آپ سے پہلے، اور محمد نام بھی آپ سے پہلے عرب میں نہ رکھا جاتا تھا، مگر آپ کی جب پیدائش کا اور آپ کی معاملات یعنی جو کتابوں میں پڑھے گئے تھے آپ کا تذکرہ خیر، اس کو سن سن کے بعض لوگوں نے، اور کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 7 لوگوں نے اپنے لڑکوں کے نام محمد رکھے، اس امید پر۔ امید کتنی خوبصورت ہے کہ شاید وہ برکت والا محمد ہمارے یہاں پیدا ہو، انہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، مگر اللہ کو جو پسند تھا کہ اللہ نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانا تھا، اور اس نام محمد کے اللہ پاک نے یوں حفاظت فرمائی کہ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 7-8 لوگوں نے نام رکھے، مگر ان میں سے کوئی دعوی نبوت نہ کرے اور لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی ایسی بات ان سے واقع نہ ہو، اس کا بھی اللہ پاک نے پورا انتظام فرمایا۔ اور جب یہ حقیقی نام والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لایا، اللہ پاک نے ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائی اور عالم کائنات کو کفر و ظلم سے پاک کر کے اپنے نور سے اور اسلام سے معمور فرمایا۔ شیطانہ کیوں گو اس پر مسلمان، شیطانہ کیوں گو اس پر مسلمان، رب کو گئے پیارا، رب کو گئے پیارا نام محمد، رب کو گئے پیارا نام محمد۔ کیا بات ہے، اور کیا کیا برکتیں نام محمد کی بتائی جائیں۔ مزید انشاءاللہ نبی پاک کے نام نامی اس پہ گرامی پہ بات کرتے ہیں، اور نبی پاک کے صفاتی نام اور بھی بہت سارے ہیں۔ عمران بھائی، یہاں پر عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے، تو ایک عاشق یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کرم، آپ کی شفقت و رحمت و رافت اسے مل جائے۔ وہ اسماء مبارکہ جو امت کی ڈھارس بنانے والے ہیں، امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی امید دلانے والے ہیں، قیامت میں نبی پاک کی شفاعت کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، نبی پاک کے کچھ ان اسماء کا ذکر بھی فرمائیں۔ جی بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثتم رحمتاً، فرمایا مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اللہ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، صحیح، 18,000 جہان ہیں،
یہ دنیا ایک جہان ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، عالم محشر ایک جہان ہے، تو اس طرح 18,000 عالم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان تمام جہان والوں کے لیے، چاہے وہ ذی روح ہو، غیر ذی روح ہو، جانور ہو، انسان ہو، شجر حجر، کوئی بھی چیز ہو، سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیسی رحمت ہے، میں آپ کو لے کر چلوں فتح مکہ کے موقع پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو بعض لوگ اس وقت کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو قتل و غارت گری کا دن ہے، آج تو خون خرابے کا دن ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ سامنے تھے نا جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں، اور کچھ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ آج تو یہ بدلہ لیں گے اور ہمیں تو مار دیا جائے گا، ہمیں کوئی بھی چھوڑے گا نہیں، آج تو خون خرابے کا دن ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج ہی تو معاف کرنے کا دن ہے۔ حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، معاف فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنے دشمنوں پر حضور ایسی رحمت اور کرم فرماتے ہیں تو اپنے امتیوں پر کیسے کرم فرمائیں گے؟ کیا بات! دونوں جگہ میں دنیا دی میں، دونوں جگہ میں دنیا دی میں گئے ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ نام محمد دل کا اجالا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شفقتوں والے جو ہے وہ نام جو ہے وہ نبی التوبہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اسم گرامی جو شفقت والا ہے وہ رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حریص علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، ہم پر شفیق ہیں، مہربان ہیں، بڑی شفقتیں اور مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ اگر اسلامی احکامات کو دیکھا جائے نا سو محسن بھائی تو اس میں ہمیں بہت ساری آسانیاں میسر ہیں۔ آپ دیکھیں حج فرض کرنے کی جب بات آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو نازل ہوئی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو حج فرض ہو گیا۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار یہی سوال کیا، جب تیسری بار یہ سوال کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور دیکھنا کہ حج کرنا ہر سال بڑی ایک سعادت کی بات ہے، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں، فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ظاہری طور پر امت کے لیے مشقت والا ایک کام ہے۔ حضور نے ہمیں اس سے جو ہے وہ راحت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح مسواک کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام مسواک سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ظاہری مرض وصال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو آپ جو ہے مسواک کو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے منہ میں مسواک چبا کر حضور کو دیا کرتی، پھر حضور مسواک اس وقت میں بھی کرتے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے مسواک بڑی پسند ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے میری امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، لیکن فرض نہ کی، کیونکہ فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، منہ کی صفائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا اگر فرض ہوتا، مسواک ملے نہ ملے، میسر ہے نہ ہو، آزمائش والا ایک کام ہے، تو شفقتیں اور مہربانیاں تو حضور علیہ السلام کی دنیا میں رہی، موجود ہیں، قیامت تک رہیں گی، اور یہی شفقتیں اور مہربانیاں جو دنیا ابھی چل رہے ہیں۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دیکھیں ہمارے دور کے اندر دیکھا جائے تو گناہ بہت سارے عام ہو چکے بالکل ہیں، بحیثیت قوم بہت سارے گناہوں میں ہماری قوم اس وقت ملوث ہے، لیکن جب پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھیں تو محسن بھائی بحیثیت قوم اگر مجموعی طور پر کوئی ایک گناہ میں ملوث ہو جاتی تھی نا تو یکبارگی ان پر عذاب آ جاتا تھا، آسمان سے آگ اترتی تھی، پتھر برستے تھے، بستیوں کو الٹ دیا جاتا تھا، طوفان آ جاتا تھا، تہس نہس برباد کر دیا جاتا تھا بستیوں کو۔ لیکن یہاں پر
اگر زمین و آسمان کے درمیان حضور کی رحمت نہ ہونا تو حالات ہمارے ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے آگ اترے ہمارے لیے، ہماری بستیوں کو برباد کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے۔ یہ حضور کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا چل رہی ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں کو عذاب دے کہ محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں اور یہ رحمت والے آقا ہیں۔ ان سے جتنا تعلق اپنا مضبوط کریں گے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنتوں کو اپنائیں، پیارے ناموں کو اپنائیں، پیارے انداز کو اپنائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صفات کو اپنائیں، دنیا اور آخرت میں نبی پاک کی برکتیں رحمتیں آپ کو حاصل ہوں گے۔ کچھ کالز ہیں، کالز لے لیتے ہیں اور سنتے ہیں ہمارے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ جی آپ پیارے آقا کے پیارے نام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ نام محمد سن کر انگوٹھے چومتے ہیں یا سر جھکا لیتے ہیں یا سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ کرنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کرنا کیسا۔ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو دیکھیں یہ بالکل جائز ہے، یہ تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو جب لیتے ہیں تو انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بعض لوگ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، کوئی دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ تعظیم کا طریقہ ہے۔ اب یہ وسوسہ یہ کہاں لکھا ہے، کس نے کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تعظیم کا ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو شریعت میں قرآن و سنت میں کہاں منع کیا گیا کہ نام محمد پر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، نام محمد پر سر کو نہیں جھکا لینا چاہیے، نام محمد پر دل پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ جب کہیں نہیں لکھا اور شریعت منع نہیں کر رہی تو تعظیم کا وہ طریقہ جس کو شریعت منع نہیں کرے وہ کرنا بالکل جائز، اور تعظیم مصطفیٰ میں کریں گے تو بالکل اس کا ثواب ملے گا۔ مگر آپ اگر دلائل پڑھنا چاہتے ہیں تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے اور الگ سے بھی مل جاتا ہے، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو نبی پاک کے نام کی تعظیم کرنے کے طریقے اور اس کے حوالے سے جو برکت ہے انشاءاللہ وہ آپ کو معلوم ہوں گی۔ تقبیل الابہامین رسالے کا نام ہے۔ تقبیل الابہامین، جی یعنی انگوٹھے شگد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما۔ اللہ اللہ اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ لذت کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرے، جس کو لذت ملے گی وہ حاصل کرے گا نا، مگر یہ سب ہوگا تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جو یہ جس لذت کی بات کریں نا وہ کوئی چینی کی یا شہد کی مٹھاس نہیں ہے، وہ تعظیم مصطفیٰ کی لذت ہے جو آپ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے، اور اس کے لیے دل کا سلامت ہونا، ایمان کا موجود ہونا، نبی پاک کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اور تعظیم مصطفیٰ کے بغیر ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، آقا علیہ السلام کا ایک نام مبارک عاقب بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اپنے بچوں کے نام عاقب رکھ سکتے ہیں؟ جی عمران بھائی، عاقب نام رکھ سکتے اپنے بچوں کا؟ عاقب کے بارے میں ویسے حدیث پاک میں یوں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی یہ ہے کہ وہ جو پلٹ کر جو ہے حملے کرنے والا ہو، تو یہاں عاقب کا نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت بیان فرمائی، اور عاقب کو با معنی خاتم النبیین بھی لیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کا نام عاقب رکھنا بالکل رکھا جاتا ہے، ہمارے عاقب رضا رکھتے ہیں، محمد عاقب رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پیارے آقا کے ناموں پر نام رکھ رہے ہیں۔ اگلی کال۔ ایک جگہ پڑھا تھا نبی التوبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ تو اللہ سے کی جاتی ہے، نبی کے لیے توبہ کا لفظ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ابھی آپ نے کہا نا نبی التوبہ حضور کا نام ہے، تو توبہ تو اللہ سے کی جاتی ہے، تو حضور کے لیے نبی التوبہ کیوں؟ نبی التوبہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا بھی حضور کے وسیلے سے جلدی قبول ہوتی ہے، سبحان اور اسی طرح بندہ جب توبہ کرتا ہے اور توبہ کے اندر بھی حضور کا وسیلہ دے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے
ان کے صدقے سے ہماری توبہ قبول فرما، تو جلدی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی نبی التوبہ ہے، یعنی وہ نبی کہ جن کی امت کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اور جن کی برکت سے توبہ قبول ہوتی ہے، جن کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، جن کی برکت سے اللہ پاک عذابوں کو اٹھا دیتا ہے، جن کی برکت سے اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اور وہ آیت مبارکہ ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر استغفار کریں، توبہ کریں، اور نبی دعا کر دیں۔ تو نبی پاک کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے، اس کی دعا کو قبول فرما لے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یوں معنی نبی پاک کا ہے، نبی التوبہ آپ کا نام ہے، کہ وہ ذات جس کی وجہ سے اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اس امت کی توبہ کو اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں۔ اب آج ہم نے نبی پاک کے پیارے اسماء، پیارے ناموں کے بارے میں سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا کے پیارے نام ہم نے سن تو لیے، پڑھے بھی ہوں گے بعض اوقات۔ اسماء نبی کے نام سے قرآن پاک کے کچھ صفحات کے آخر میں جو ہے وہ لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ان ناموں کو پڑھیں، پڑھ کر ان کے معنی کو سمجھیں، آپ کے دل کے اندر انشاءاللہ نبی پاک کی محبت بڑھے گی کہ ہمارے آقا کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی۔ شروع میں عمران میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہر نام صفت کی وجہ سے، یعنی وہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، تو وہ جو وصف عطا فرمایا ہے اس وصف کی وجہ سے آپ کو نام نامی اسم گرامی وہ صفاتی نام عطا فرمایا گیا۔ تو اب آپ غور کریں کہ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف پڑھ رہے ہیں کہ یہ نبی الرحمہ ہے، تو نبی پاک کی رحمت، نبی پاک کا نام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نام پڑھ رہے ہیں کہ یہ شہید ہے، یہ امت پر گواہ ہے، یہ رؤوف ہے، یہ امت پر مہربان ہے، یہ رحیم ہے، یہ امت پر مہربانی فرمانے والے، کمال فرمانے والے ہیں، یہ عزیز ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، اور نبی پاک کے دیگر نام جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ اور جب یہ محبت بڑھے گی تو پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس پیارے نبی کی امت میں مجھے پیدا کیا گیا اور اللہ نے ان کو وہ کمال کے صفات کی نام عطا فرمائے، کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ان اوصاف کو جو میرے آقا کے اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کو عفو فرمایا، آپ جو ہے معاف فرمانے والے ہیں، آپ کو رؤوف فرمایا گیا، آپ مہربانی فرمانے والے ہیں، تو مجھے آقا کی امت پر، اپنے گھر والوں پر رحم دل نہیں ہونا چاہیے، مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنے اندر اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کرنا چاہیے، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ بالکل اگر آپ اس طرح غور کریں گے تو آپ کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مقدس ناموں کی برکت عطا فرمائے، اور نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ نام محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اسی نام کی برکت سے اللہ نے ہمیں دنیا میں مقام عطا فرمایا، اور یہی نام انشاءاللہ ہمیں قیامت میں بھی اپنی اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اپنے سلسلے کو ہم اشعار پر، کچھ شعروں پر اختتام کرتے ہیں۔ انعام بھائی شعر پڑھیں گے، اسی پر انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، رنگت رچا جا نام محمد، رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، 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 آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے